اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کوائٹس کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 6، 7 اور 8 ذوالحج کے مبارک ایام کا بہت ہی خاص اہم وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، 6، 7 اور 8 ذوالحج کے متبرک اور بابرکت دنوں میں آپ اس ایام کو جب کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، بشرطیہ کہ آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، 6، 7 اور 8 ذوالحج کے متبرک ایام میں اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ کریم اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے ان متبرک دنوں میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی اپنے اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے اہل و خانہ کی خیر و عافیت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلے گا اور آپ کے دل کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ دن بہت ہی اہم دن ہے۔ آج کے دن میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ کریم کے بہت ہی مبارک نام یا حی یا قیوم پر منحصر وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو ان 3 ایام میں یعنی ان 3 دن میں کر لیں، پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ یا حی یا قیوم جس میں پوشیدہ راز ہے، جس کے معنی اللہ کریم کے وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ان 3 ایام میں خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں میں ضرور اثر پیدا کرے گا۔ ذوالحج کے متبرک مہینے میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے 3 دن خواب میں ایک ہی چیز نظر دکھائی، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو قربان کرتے دیکھا۔ 3 دن مسلسل جب آپ نے اس خواب کو دیکھا تو تیسرے دن اپنے بیٹے سے کہا کہ اسماعیل، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے قربان کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، تو دیر کس بات کی؟ اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو مجھے بھی قربان ہونا منظور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دمبے کی طرح زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو رک گئے، کیونکہ باپ تھا۔ بیٹے کی قربانی دیتے ہوئے ایک مرتبہ دل لرز گیا، اسی لیے اللہ کریم کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوا کہ فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا پیش کر دیا جائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کی قربانی ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے منظور و قبول کر لیا۔ تو اسی طرح آپ ان 3 ایام کو بہت ہی اہم رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا مانگے یا ذوالجلال والاکرام کا وسیلہ مانگے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وظیفہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنا کریں، اور جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے بروقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 6، 7 اور 8 ذوالحج کے دن اللہ کریم کے بہت ہی متبرک نام یا حی یا قیوم کو بعد نماز مغرب 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول اور آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر ان 3 ایام میں ہر روز 100 مرتبہ بعد نماز مغرب یا حی یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ یاد رہے، اول اور آخر آپ نے کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنا بھی درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی کم ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے اللہ سے
سے اپنے لفظوں میں التجا کرے، اپنے اہل و خانہ، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور جو بھی آپ کی نیک حاجت ہوگی اس کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ عمل وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ 6، 7 اور 8 ذوالحج کے دن بعد نماز مغرب 100 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اپنے اللہ سے اپنے ہی لفظوں میں دعا مانگنی ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اور وظیفہ کرنے کے بعد حسب توفیق صدقہ خیرات لازمن کر دے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کی بہت سی حاجتیں پوری ہوں گی اور بہت سی مشکلات، بہت سی بلیات آپ سے دور ہوں گی۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔